اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ اس کے ذال میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. باللہ، اللہ کا نام جب بھی قرآن مجید میں آئے گا اور اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو اس کو ہمیشہ پتلا کر کے پڑھا جائے گا باللہ، اور اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو پھر اس کو اللہ کر کے پڑھا جائے گا. تو اعوذ باللہ میں اسی طرح آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، یہاں پر تو ہے، تا نہیں بولنا. الرجیم، بسم اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر آئی ہے، کسرہ آیا ہے، جس وجہ سے اس کو باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ. اور اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. ان اللہ، امر اللہ، تو وہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کو صحیح انداز سے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ جو 3 آیات ہیں ان میں ایک اصول کار فرما ہے، اور وہ ہے غنہ. غنہ جو ہوتا ہے یہ جب نون یا میم پر شدہ آ جائے یعنی تشدید آ جائے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں آواز آپ نے ناک سے نکالنی ہے. غنہ میں آواز آپ نے ناک سے نکالنی ہے، اور اس کو کم از کم 1 الف جتنا لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. 1 الف کے برابر اسے لمبا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں الف جتنا اس کو لمبا کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، نہیں، اس کو لمبا کیا جائے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو قرآن مجید میں جہاں بھی نون پر تشدید آ جائے اور میم پر تشدید آ جائے تو اسے 1 الف جتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو جلدی نہیں پڑھنا. اس کے بعد آتا ہے من شر الوسواس الخناس. یہاں پر آیا ہے من، یہ اخفا ہے. اخفا 2 مقامات پر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے. جب نون پر جزم آ جائے، جب نون پر جزم آ جائے یا تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، انہی مقامات پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا بیسیکلی چھپانے سے نکلا ہے، مخفی کرنے سے. تفخیم یعنی اخفا کو ہم نے نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن جس کے بعد با ہو، اس کے بعد با ہو، اس آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اسے اخفا کہتے ہیں. نون ساکن آ گیا یعنی اس کے اوپر جزم آ گیا، یا تنوین آ گئی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، جس کے بعد با ہو، جس کے بعد با ہو تو اس کو ہم نے اخفا کرنا ہے، اس کو ہم نے اخفا کرنا ہے. من شر الوسواس الخناس. اور اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ من شرل نہیں پڑھا جائے گا، اس کو تھوڑا سا ہم نے چھپانا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر بھی غنہ آیا ہے. من الجنت والناس. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جہاں پر بھی جو اصول آیا اس کو اسی کے مطابق پڑھا.
سین ہے تو سیٹی کی آواز، صاد ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یعنی اس میں جب بھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو جو پرنسپلز اخفا یا غنہ جو آپ نے سیکھے ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی ان کا نفوذ کرنا ہے، ان کو اوپر لاگو کرنا ہے. نہ کہ یاد تو سب کو ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں. اور اس میں جب بھی نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن آئے گا تو اس کے اوپر آپ غنہ اخفا کریں گے. یہ اخفا کا اصول ہمیں یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد اظہار بھی ہم بتائیں گے، اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. بہرحال فی الحال ہم اخفا اور غنہ اس کو پڑھا ہے آج ہم نے. انشاءاللہ سورۃ الناس اس کی بار بار تلاوت کریں، سن کر ریپیٹ کر کے اس کو دیکھیں کیسی ساؤنڈز نکلتی ہیں. اب ہم آخر میں اس سورت کو جو ہے انشاءاللہ قرات کر کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ سورہ فلق اور اس کے اندر پائے جانے والے تجوید کے اصول لے کر ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.